معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ اسلام آباد کے گدھے۔ خواتین و حضرات، اگر کراچی میں گدھے زیادہ ہو جائیں اور بالکل بیکار اور آوارہ ہو جائیں، یعنی آپ اگر پیراڈائز پوائنٹ کے ساحل پر جانگیا زیب تن کیے سمندر کی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور آپ کے برابر میں ایک گدھا بھی ریت پر لوٹنیاں لگاتا لطف اندوز ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اسے ناپسند کریں گے کہ آپ میں اور گدھے میں بہت فرق ہے۔ کم از کم آپ کا یہی خیال ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی بیگم یا کسی اور خاتون کے ہمراہ زیب النساء اسٹریٹ میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور آپ کے پہلو میں ایک گدھا صاحب اپنی گدھی کے ساتھ خرمستیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اور اگر آپ کسی امریکی ریسٹورانٹ میں اپنی پسندیدہ پیزا نوش کر رہے ہیں اور ساتھ والی میز پر ایک عدد گدھا ہو، تو جناب ممکنات کی فہرست بے حد طویل ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر کراچی میں گدھے زیادہ ہو جائیں تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہوگی۔ اسی طور لاہور میں چند ناقابل فہم وجوہات کی بنا پر گدھوں کی آبادی میں یکدم اضافہ ہو جائے، یاد رہے کہ ان کے ہاں گدھے دو ہی اچھے پر عمل نہیں کیا جاتا، اور یہ سب کے سب بیکار اور آوارہ گرد گدھے ہوں تو یہ بھی تشویشناک صورتحال ہوگی۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر اسلام آباد میں گدھے پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائیں تو یہ صورتحال ملکی سلامتی اور مفاد کے منافی ہوگی، اور اس کے سد باق کے لیے پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آنا ہوگا۔ جی ہاں، اسلام آباد میں گدھے زیادہ ہو گئے ہیں۔ گدھے تو پہلے بھی تھے، لیکن اب اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اسلام آباد اور اس کے نواح میں بے شمار تعمیراتی منصوبے زیر تکمیل ہیں، اور ان کے ٹھیکیدار یا برداری کے لیے گدھوں سے کام لیتے ہیں، اور چونکہ بے شمار تعمیراتی منصوبے ہیں اس لیے گدھے بھی بے شمار ہیں۔ جیسے انسان ساری عمر کام کرتے کرتے بالآخر بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح گدھے غریب بھی ساری عمر کام کرتے کرتے آخرکار بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے انسان اور گدھے کا فرق شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو پینشن ملتی ہے، بینکوں اور فنانس کمپنیوں اور تاج کمپنیوں سے حاصل شدہ دولت ملتی ہے جو اس نے واپس نہیں کرنی۔ آٹے اور ہیروئن کو ادھر ادھر کر کے بھی کچھ رزق حلال کما رکھا ہوتا ہے، چنانچہ وہ بوڑھا ہوتے ہی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، نظر نیاز کی دیگیں چڑھاتا ہے اور بقیہ زندگی ایک معزز شہری کے طور پر گزار دیتا ہے۔ اور جو دوسری قسم کا انسان ہوتا ہے، یعنی جو دن رات محنت مزدوری اور مشقت کرتا ہے اور اپنی کمائی سے بینک، فنانس کمپنیاں اور تاج کمپنیاں بھرتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو رقم جمع کروائی تھی ملک و قوم کے لیے اور ثواب کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے لیے، وہ کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے، اب تم صبر کرو یا فوت ہو جاؤ، تو وہ ہنسی خوشی فوت ہو جاتا ہے۔ گدھے کو بوڑھا ہونے پر اس قسم کی مراعات حاصل نہیں ہوتی، وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بوڑھا گدھا ہو جاتا ہے۔ انسان گدھے کا گدھا پن اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر بوجھ اس کی پشت پر بوجھ کر دیتا ہے اور وہ اف تک نہیں کرتا۔ کچھ چارہ گر اسے چارہ کھلا دے تو خوش ہو جاتا ہے، نہ کھلائے تو ادھر ادھر منہ مار کر گزارا کر لیتا ہے۔ اب اگر وہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہو جائے کہ بوجھ اٹھانے اور چلنے کے قابل نہ رہے تو انسان اسے کیوں برداشت کرے؟ چنانچہ اسلام آباد کے ٹھیکیدار جب ایک گدھے کو بوڑھا اور بیکار دیکھتے ہیں تو اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد اس لیے کر دیتے ہیں کہ انسانوں کی طرح گدھوں کے اولڈ ڈنکی ہوم نہیں ہوتے۔ اس لیے ان دنوں اہل اسلام آباد بے حد پریشان ہیں کہ ان کے خوبصورت شہر کے سبزہ زاروں اور شاہراہوں پر بوڑھے اور بیکار گدھے آوارہ گھومتے ہیں اور شہر کے امیج کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اخباروں نے شہ سرخیوں کے ساتھ ان گدھوں کی خبریں لگائیں، بلکہ ایک انگریزی اخبار نے خصوصی اداریہ تحریر کیا جس میں
اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ گدھے پارلیمنٹ ہاؤس کے گرد جو جنگلہ ہے اسے عبور کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک پرتشویش صورتحال ہے۔ پچھلے 10-12 برس سے میرا اسلام آباد آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پھر ایک خاتون رانا ٹیلی ویژن کی ڈکٹیٹر بن کر آئیں تو میرا آنا لگ گیا اور جانا بند ہو گیا۔ ان برسوں میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اسلام آباد کی وائلڈ لائف کا بغور مطالعہ کیا۔ یہ جنگلی حیات اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر سیکریٹریٹ اور قصر صدارت وغیرہ کے آس پاس اسلام آباد کی رونق انہی کے دم سے ہے، اور اب ان میں گدھوں کا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ جتنے گدھے پہلے قیام پذیر تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چونکہ صبح کی نشریات کی میزبانی کرنے کے لیے مجھے منہ اندھیرے بیدار ہونا پڑتا تھا، اور موسم سرما میں جب میں جعلی سی جاگنگ کرتا ٹیلی ویژن اسٹیشن کو جایا کرتا تھا تو اکثر گھپ اندھیرا ہوتا تھا، اور اس دوران کئی بار اس جانور سے ملاقات ہو جاتی تھی جس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایک بار میں نے اسے دور سے گھاس میں منہ مارتے دیکھا۔ میں نے سمجھا شاید گائے ہے، قریب گیا تو تھوتنی والی گائے نکلی۔ چنانچہ مجھے دڑکی لگانی پڑی کیونکہ یہ جانور نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں یہ جانور عام ہوتا ہے، اس کی گردن اکڑی رہتی ہے اور کسی کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتا۔ نہایت طاقتور اور بااختیار ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے وہاں کسی اور جانور کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگلی حیات میں زیادہ تعداد اسی جانور کی ہے۔ میں نے صبح کی اس سیر کے دوران ایک بار ایک چاندی کے رنگ کی لومڑی بھی دیکھی تھی۔ یہ سلور فاکس نہایت نایاب نسل ہے، اور میں نے اسے یوں دیکھ لیا کہ وہ کسی کار تلے آ کر کچلی گئی تھی، اور سڑک پر اس کی چاندنی سی کھال پر خون کے سیاہ دھبے تھے۔ سلور فاکس کے علاوہ اسلام آباد میں عام لومڑیاں بھی ہیں۔ یہ لومڑیاں ظاہر ہے بہت عیار اور چالاک ہوتی ہیں، آسانی سے قابو میں نہیں آتی، کبھی ادھر چاہتی ہیں تو کبھی ادھر، اکثر اکڑی ہوئی گردن والے جانور کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی دوستی ہے۔ اسلام آباد میں پورکوپائن بھی خاصی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں عرف عام میں کنڈیالے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدن پر تیروں جتنے لمبے اور تیکھے کانٹے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ خار پشت بھی کہلاتے ہیں۔ اسلام آبادی خار پشت نہایت خطرناک جانور ہے۔ یہ دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طور اس شہر بے مثال میں سانپ بھی بہت ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ کالا شاکاکو میں پائے جانے والے منی ایچر سانپوں کی طرح زیادہ زہریلے نہیں ہوتے، اور ان کے بدن پر نہایت خوبصورت ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیزائن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سانپ ہیں اور انہیں اٹھا لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آبادی سانپ نہایت خوشنما ہوتا ہے اور زیادہ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن آپ بے شک اسے ساری عمر دودھ پلاتے رہیں، یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ شنید ہے کہ ایک زمانے میں جہاں امام بری کا مزار ہے وہاں ہرن بھی ہوا کرتے تھے۔ ویسے جس مقام پر امام بری نے چلہ کاٹا تھا اور دامن کوہ سے ذرا آگے اب بھی بندر اور لنگور کافی تعداد میں موجود ہیں، اور ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد لنگوروں کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ اسلام آباد میں پائے جانے والے لنگور حیرت انگیز حد تک انسانوں سے مشابہ ہوتے ہیں، بلکہ ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ آپ سچ مچ کے انسان کو لنگور سمجھ لیتے ہیں، اور جو لنگور ہوتا ہے اس کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگرچہ اسلام آباد میں بے شمار اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں کوے سر فہرست ہیں جو صرف اپنے قبیلے کو پا لیتے ہیں، لیکن میں اس کالم میں صرف جانوروں کا تذکرہ کروں گا۔ میں نے جتنے بھی جانور گنوائے ہیں، یعنی اکڑی گردن والے سانپ، خارپشت، لومڑیاں اور لنگور وغیرہ، یہ سب میری آنکھوں نے بقلم خود دیکھے ہیں، لیکن شنید یہ ہے
کہ اسلام آباد میں اگر آپ غور سے آس پاس دیکھتے رہیں تو طرح طرح کے جانور نظر آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ابھی تو میرے اور آپ جیسی ہیں اور پل بھر میں کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد سے واپس لاہور آتا تھا تو اپنی صورت کو بڑے غور سے آئینے میں دیکھ کر اطمینان کر لیتا تھا۔ بہرحال جہاں اس خبر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، پتہ نہیں کن میں، کہ اسلام آباد میں بوڑھے اور بیکار گدھے شاہراہوں پر گھومتے ہیں اور گدھوں کی آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے، وہاں یہ امر بھی مسرت کا باعث ہے کہ وائلڈ لائف میں خوشگوار اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے بھی جانور ہیں، یعنی لومڑ، بندر، خارپشت، اکڑی گردن والے سانپ اور گدھے، وہ سب کے سب سدا آباد رہیں اور خوش و خرم رہیں۔ سب ہیڈنگ: بھالو بچاؤ تحریک۔ زندگی کے سفر میں لوگ بے شمار ملتے ہیں۔ ٹرین کے سفر میں اتنے ملتے ہیں جتنے آپ کے ڈبے میں سوار ہوتے ہیں، اور ہوائی جہاز میں صرف ایک شخص ملتا ہے جو آپ کے دائیں یا بائیں ہاتھ پر براجمع ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ صرف ایک شخص، اور عام طور پر وہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ سے گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتا یا آپ اس کے ساتھ بات چیت کے خواہاں نہیں ہوتے۔ لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ ہوائی سفر کے دوران جو ہم سفر آپ کے ساتھ کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ بقول ایک استاد کے، پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا، شاید یہ ہوائی حادثے کا خدشہ ہوتا ہے یا مختصر وقت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ شخص دل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بار اسلام آباد سے لاہور کے لیے جہاز میں سوار ہوا۔ برابر کی نشست میں ایک خوبرو لڑکی بہت جدید اور اس کے بدن پر پھبتے لباس میں گود میں رکھے بیگ پر پلکیں جھکائے بیٹھی ہے اور نہایت خاموشی سے چھم چھم روئے چلے جا رہی ہے۔ جہاز نے ٹیک آف کیا اور محو پرواز ہو گیا، لیکن وہ بی بی نینا برسے رمجھم کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ اب آپ ایک اجنبی خاتون سے ہرگز یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بی بی تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں روتی ہو؟ چنانچہ یہ برسات جاری رہی اور میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ لاہور کے لیے جب جہاز نے اونچائی کم کی اور ایک جھٹکے کے ساتھ کم کی تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک نیم بزرگانہ شفقت بھری مسکراہٹ سے کہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے رونا موقوف تو نہیں کیا، لیکن ذرا حیران ہو کر کہا، تارڑ صاحب، آپ کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اب سب کچھ جان لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر کوئی بے وفائی کرے تو پھر رونا تو آتا ہے۔ اس پر بی بی فوراً ہو گئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس کے بعد میں نے اسے ایک جعلی سا لیکچر دیا کہ دیکھو تم اتنی خوش شکل ہو اور وہ نہایت الو کا پٹھا ہے جس نے تمہاری قدر نہیں کی، اور اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی کہ پورے 6 روز بعد تم اسے بالکل بھول جاؤ گی۔ جب اس نے نہایت انہماک سے میرا لیکچر سننے کے بعد یہ پوچھا کہ جی آپ کو کیسے پتا کہ میں اسے 6 روز میں بھول جاؤں گی، تو میں نے کہا کہ دراصل وہ اتنا ہی غیر اہم ہے کہ اسے اصولاً تو صرف 5 دن میں بھول جانا چاہیے۔ ایک دن میں نے صرف مارجن کے طور پر رکھا ہے۔ جب وہ لڑکی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو اس نے پھر سے چند آنسو بہا کر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس لڑکی کا قصہ میں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے سنایا ہے تاکہ آپ یقین کر سکیں کہ ہوائی سفر کے دوران آپ کی ملاقات اس قسم کے کرداروں سے بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے کرداروں سے بھی ہو سکتی ہے جو بھالوؤں کے عشق میں مبتلا ہوں۔ جی ہاں، میں بالکل درست عرض کر رہا ہوں، ایک ایسا کردار جس کے خیالوں میں بھالو بستے ہیں، جو بھالوؤں پر جان دیتا ہے اور جس کے کمرے میں بھالوؤں کی تصاویر آویزاں ہیں، جیسے ہم کسی زمانے میں مارلن مینرو کے پوسٹرز لگایا کرتے تھے۔ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ اس شخص کے بٹوے میں بھی بال بچوں یا کسی محبوبہ کی بجائے ایک ریچھ کی تصویر تھی۔ یہ صاحب، جنہیں ہم اپنی آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں، نہایت خوش لباس اور خوش شکل تھے، گورے چٹے تھے اور کسی طور بھالوؤں کے رشتہ دار نہیں لگتے تھے۔ وہ کافی دیر تک چپ بیٹھے اخبار پڑھتے رہے
اور پھر یکدم جیسے انہوں نے سوچ لیا تھا، جو کچھ کہنا تھا مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تارڑ صاحب اب بھالوؤں کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایک جیٹ فلائٹ کے دوران ایک سنہری اینک پہنے خوش وضع شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ بھالوؤں کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے تو یقیناً آپ کو حیرت ہوگی۔ چنانچہ مجھے بھی ہوئی، میں کن بھالوؤں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا؟ ہر قسم کے بھالوؤں کے لیے، سیاہ ریچھ جو کشمیر میں پایا جاتا ہے، ہمالیہ کا براؤن بیئر جو شمالی علاقوں میں ملتا ہے، آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک بھالو بچاؤ تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ ضرور آپ کی بات پر کان دھریں گے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ مجھے کسی پاکستان بچاؤ تحریک یا مجھے وزیر بناؤ تحریک کا آغاز کرنے کو کہتے۔ بھلا میں بھالو بچاؤ تحریک کا بانی چیئرمین کیسے کہلا سکتا تھا؟ اس کے لیے تو آپ کسی بھالو سے ہی رجوع کیجیے، میں نے ہنس کر کہا۔ ڈاکٹر نے اسی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بات جاری رکھی، میں ضرور کسی بھالو سے رجوع کرتا اگر بھالوؤں کے پاس کلاشنکوفیں اور جیپیں ہوتیں، ان کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں ہوتے، آئین میں ان کے تحفظ کی شق موجود ہوتی۔ چونکہ تمام تر طاقت انسانوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس لیے بھالوؤں کو بچانے کی ذمہ داری بھی انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ تارڑ صاحب، پاکستان میں جنگلی حیات کو جس بے دردی سے فنا کیا جا رہا ہے، یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ مرغ زری، مارکو پولو شیپ، مارخور، بھیڑیا، ریچھ، سنو ٹائیگر، لومڑیاں، موٹی سنہری دم والی گلہریاں، تلور، یہ سب جانور ختم ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں انہیں کون ختم کر رہا ہے؟ وہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ہیلی کاپٹر اور آٹومیٹک بندوقیں ہیں۔ یہ لوگ جب ڈائز پر آتے ہیں تو جنگلی حیات کے بچاؤ کے لیے درد بھری تقریریں کرتے ہیں اور گھر جا کر اپنی بندوقوں کو تیل دیتے ہیں تاکہ اگلی صبح شکار پر جایا جا سکے۔ ملک کے مختلف حصوں میں، 7 سیکٹر میں، بلوچستان میں بلند مرتبہ لیڈر ان کے لیے کچھ علاقے ریزرو کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں بے دریغ ہلاکت مرتکب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سانس لینے کے لیے رکے تو میں نے فوراً کہا، لیکن جناب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ مثلاً مجھے ریچھ اچھے لگتے ہیں، میں ہر سال دیوسائی کے میدانوں میں جاتا ہوں، شمال کی ان وادیوں میں جاتا ہوں جہاں بھورا ہمالیائی ریچھ پایا جاتا ہے، اور وہاں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، مقامی حکام پر دباؤ ڈالتا ہوں کہ جناب بھالوؤں کو بچا لیں۔ مجھے شک ہوا ہے کہ کہیں ڈاکٹر صاحب کا تعلق کسی مخدوش قسم کی NGO سے تو نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں یہ وبا عام ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر کہا، نہیں جی، میرا کسی بھی انجمن یا آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں، میں ذاتی طور پر بھالوؤں کو بچانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بیچارے کہتے تو درست تھے، میں پاکستانی شمال کے ان دور افتادہ علاقوں میں جا چکا تھا جہاں صرف چند برس پیشتر جنگلی حیات کی بہتات تھی، اور اب وہ وادیاں اجڑتی جا رہی ہیں، جیسے شہر انسان کے بغیر کھنڈر ہو جاتے ہیں، ایسے جنگل جانوروں کے بغیر ویرانے ہو جاتے ہیں۔ میں نے وادی سوختر آباد میں سنو ٹائیگر کو پکڑنے والے شکنجے دیکھے تھے۔ دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز، راستے بیافو ہیسپر کے دامن میں جو وادیاں ہیں، ان میں مارخوروں کے سینگوں کے ڈھیر دیکھے تھے جو شکاری وہاں چھوڑ گئے تھے، اور شکاریوں کے خفیہ جھونپڑے دیکھے تھے۔ چنانچہ جب مجھے عطر طاہر کی جانب سے ایک خصوصی دعوت نامہ ملا کہ آئیے اور پاکستان میں جنگلی حیات کی بقا کے بارے میں ایک پروگرام میں شرکت کیجیے، تو مجھے ڈاکٹر بھالو یاد آ گئے، اور میں لاہور کی تپتی دوپہر میں بھالوؤں اور سنو ٹائیگرز کو بچانے کے لیے الحمرا کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں الحمرا ہال میں داخل ہوا تو پروگرام شروع ہو چکا تھا اور دھڑا دھڑ انگریزی بولی جا رہی تھی۔ میں انگریزی کی اس یلغار سے اتنا بوکھلا گیا کہ فوری طور پر نزدیک ترین جو خالی نشست تھی اس پر برا جمع ہو گیا۔ ایئر کنڈیشن ماحول نے جب مجھے ذرا آسودگی دی تو میں نے چاروں طرف نگاہ کی، معلوم ہوا کہ کوریائی یعنی
پھنسے پھنسے سے لوگ آس پاس موجود ہیں۔ ڈائس پر ٹیلی ویژن کی میزبان نوید شہزاد عرف نوی دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے اور ایک غیر مرئی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے کچھ سنا رہی تھی۔ بہت دھیان سے سننے کے بعد آشکار ہوا کہ انگریزی میں سنا رہی تھی۔ مزید دھیان سے سنا تو معلوم ہوا کہ اپنی ایک نظم سنا رہی تھی۔ چونکہ نوی ہمارے ٹیلی ویژن ساتھی ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی کہ انہیں اس نظم پر داد دوں، لیکن فیصلہ نہ کر سکا کہ کیسے دوں۔ اردو شاعری پر تو آپ واہ واہ سبحان اللہ اور مکرر ارشاد کے ڈونگرے برسا سکتے ہیں، لیکن شاعری انگریزی میں ہو تو داد کیسے دیتے ہیں، اس کے بارے میں لا علم تھا۔ البتہ میں نے آس پاس دیکھا تو متعدد خواتین اور حضرات اپنے چہروں پر ایک روحانی نور سا طاری کیے ہوئے نوید کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی کوشش کی لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، چنانچہ میں یہ انگریزی نظم اس طرح سنتا رہا جیسے عمر قید کی سزا سنتے ہیں۔ نوید شہزاد کے بعد ضیاء محی الدین سٹیج پر آئے۔ ضیاء صاحب اگرچہ وہ شاہین ہیں جو سال کا بیشتر حصہ ڈوور انگلستان کی بلند چٹانوں پر گزارتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ذرا اپنے بلند مسکن سے اترتے ہیں اور پاکستان آ جاتے ہیں اور مختلف مقامات پر ریڈنگز کرتے ہیں۔ ان میں شیکسپیئر، نون میم راشد، غالب اور فیض کا کلام سر فہرست رہتا ہے۔ ضیاء صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں ایک کمپیوٹر کی پرفیکشن ہوتی ہے۔ آج سے 30 برس پیشتر راشد کی حسن کوزہ گھر میں جہاں رکتے تھے، آج بھی مسکرا کر 30 برس پہلے کی طرح مسکرا کر وہیں رکتے ہیں، لیکن اس بار معاملہ کچھ جدا تھا۔ انہیں ایک ایسے شخص کا کلام پڑھنے کے لیے بلایا گیا جو نہ شاعر تھا اور نہ دانشور، بلکہ ایک جنگلی تھا، ایک ریڈ انڈین قبیلے کا سردار تھا۔ جب ایک امریکی صدر نے اس قبیلے کے سردار سٹیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی زمینیں سفید فاموں کے ہاتھوں فروخت کر دے اور خود اپنے قبیلے کو لے کر ایک ریزرو میں چلا جائے، تو جواب میں اس جنگلی نے جو تحریر کیا وہ ایک کلاسک ہے۔ زمین کی محبت اور جنگلی حیات کے حوالے سے عطر طاہر نے، جو انگریزی میں شعر بھی کہتے ہیں، اس لازوال تحریر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اسی ترجمے اور اوریجنل کو اپنی ادائیگی کے جوہر میں سمو کر سنانے کے لیے ضیاء سٹیج پر آئے تھے۔ آپ بھی سنیے کہ ریڈ انڈین سردار امریکہ کے صدر کو کیا کہتا ہے۔ واشنگٹن کے فرما روا نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ہماری زمین خریدنا چاہتا ہے۔ سردار نے دوستی اور خیر سگالی کے الفاظ بھی کہلا بھیجے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، مگر ہم اس کی پیشکش پر غور کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے زمین نہ بیچی تو سفید فام آدمی بندوقیں لے آئے گا اور ہماری زمین چھین لے گا۔ تم کس طرح آسمان کی اور زمین کی گرمی کا سودا کر سکتے ہو؟ یہ خیال ہی ہمارے لیے بہت عجیب ہے۔ اگر ہوا کی تازگی اور پانی کی چمک ہماری ملکیت نہیں تو تم کس طرح ان کو خرید سکتے ہو؟ خوشبودار پھولوں سے لدی شاخیں ہماری نہیں ہیں۔ ہرن، گھوڑا، عظیم عقاب یہ ہمارے ماجائے ہیں، اور آدمی کیا ہے جانوروں کے بغیر؟ اگر سارے جانور ختم ہو جائیں گے تو انسان روح کے ایک عظیم اکیلے پن سے مر جائے گا، کیونکہ جو کچھ جانوروں کو ہوتا ہے وہی انسان کو ہوتا ہے۔ ساری مخلوق میں ایک بندھن ہے۔ واشنگٹن کے فرما روا نے پیغام بھیجا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے بھالوؤں، سنو ٹائیگر اور مارخور بچانے چاہیے۔ اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو واقعی ہم روح کے ایک عظیم اکیلے پن سے مر جائیں گے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنگلی حیات کے بارے میں سوچ رہے تھے اور کچھ اپنی حیات کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم سے تو وہ جنگلی ریڈ انڈین سردار کہیں زیادہ باعزت اور باوقار تھا جس نے واشنگٹن کے فرما روا کو ایسا جواب دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ایمل کانسی اگر ریڈ انڈین ہوتا تو اس کے قبیلے کا سردار واشنگٹن کے فرما روا کے حکم پر اسے کبھی واشنگٹن نہ بھیجتا۔